حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا، بارش ہی نہیں برسی، کئی ماہ گزر گئے، بارش نہیں برسی، سبزہ ختم ہو گیا، جانور لاغر ہو گئے، جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا، اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، آ کے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، شانوں والے نبی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کلیم اللہ ہیں۔ عرض کی حضور معافی لے دے اور آپ کو یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے، حضرت معافی والی بات کرو، لڑنے والی باتیں نہ کرو، معافی والی بات کرو حضرت۔ حضور معافی لے دے اور آپ کو بارش برسے، بہت حالات خراب ہیں۔ فرمایا اچھا آؤ نکلیں سارے۔ ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000 آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے، اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نا تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آتا، امید بنتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے۔ فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی، بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی، گرمی اور بڑھ گئی، گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، سب بڑے پریشان ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عرض کی مختصر کروں گا، یا اللہ 40 یا 70,000 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے تیرے حضور آ کے سب نے توبہ کی ہے، نماز پڑھی ہے، یا اللہ باران رحمت برسنے کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو آپ کے امتی آئے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا۔ جس کو 40 سال ہونے کو آئے، اس نے اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے، ایک بار بھی اس نے اپنے خالق کو، رازق کو، مالک کو، رب کو نہیں پکارا ہے۔ کون ہے ایسا بدبخت؟ باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو۔ اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، تیسرا نہیں جانتا کوئی۔ اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا، لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لو۔ اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی، اس نے کیا کیا نا، وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے، اس نے چادر کو نا اوپر ڈال دیا۔ اور حضرت جی آج ہمارا فون 1 سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا ہے، تو قربان جاؤ ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت، پکارو تو صحیح حضرت، کبھی کو تو صحیح اللہ ہے، کبھی کو تو صحیح اللہ، یا رحمان یا رحیم، کہہ کے تو دیکھ، وہ پکار تو صحیح کبھی ہوئے، وہ بے یقین ہے، پکار تو صحیح کبھی اس کو۔ یہ میرے سیدی میرے پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں، میرے دادا شیخ، اپنا انداز تھا حضور کا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا، اب میرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا۔ اب فرماتے ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی، جب آئی نا تو کیا دیکھا بچہ سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو، کام کر۔ اس نے کیا کیا، جھاڑو نکالا، صفائی کی، ہاتھ دھوئے، پھر دودھ دینے آئی بچے کو، بچہ پھر سویا۔ اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گئے، چلو برتن دھو لو، برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے، بچہ پھر سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو۔ مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی۔ اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے، تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا، اندروں رون دی آواز آ گئی۔ تو ماں نے کیا کیا، مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ گئی، کیا کیا ماں نے کام وہاں ہی چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے۔ وہ چلیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا کرم کرے گا تجھے، ہے پکار تو صحیح کبھی اس کو، ہے کبھی تم ہی تو یا رحمان کا نعرہ لگانا، تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، ہے پکار تو صحیح اس کو، وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ ہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا، کیا کیا، ڈال لیا اوپر۔ عرض کیا کرتا ہے، یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا، مننا وا کیتا، یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی،
اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی جو کیتا سو کیتا مننا وا لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی یا اللہ آج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن میرا معاف کر دے ہائے معاف کر دے ہاں حضرت معاف کر دے اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہائے امت محمدیہ کے آنسو کی بھی کیا شان ہے بس ہے وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی رحمت جوش پہ آئی ہے لکھا ہے مفہوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ہی ارشاد فرمایا تھا ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے سجدہ نہیں کیا نام نہیں لیا جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے اندر اس کا پاک نہیں ہے جب تک باہر آ کے اطراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برستی اسی کی نحوست ہے یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں بارش کس طرح برس گئی تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہ دی وجہ نہیں پا چھڑی عرض کی اللہ ہوا کیا فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے اس نے صلح کر لی ہے اس نے توبہ کر لی اور اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہاں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا لیکن حضرت جی رحمت کی دلیری پہ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں ہاں بھی یاد رکھنا دوسرا سلسلہ بھی ہے ان بطش ربک لشدید دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے لیکن مایوس نہیں ہونا ماسک پہننے گلوز پہننے باہر آ کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھوں لیکن مایوس نہیں ہونا اب دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ چل پہلے نافرمان سی ان تیار ہی ہے نا اب تو تیرا محبوب ہے وہ دکھا تو صحیح کون ہے مجھے تو جواباً آگے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ جدو نافرمان سی اسی تو ادو نہیں دسیا ہے ہوں تو ساڈا یار بن گیا کیویں وہ لنگ کھولی ہے کس طرح پردہ اٹھا دوں اس کا ستار العیوب ہوں میں پردے ڈالتا ہوں ستار العیوب ہوں میں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالی ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے الفاظ بدل جائیں گے کو فارسی میں بولے گا کو پنجابی میں بولے گا کو اردو میں بولے گا کو عربی میں بولے گا لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہی آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہے فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے لوگ تھے بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا میں مشقتیں اٹھا رہا تھا میں محنتیں کر رہا تھا اور قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو فرمایا کرتے تھے نا ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنہاں دی پکی جنہاں دی ڈھونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہاں نوں جڑا رہ گیا بس سمجھو ڈھونڈ ہی کچی پکی ڈھونڈ والے نوں ضرور مقصود ملیا تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی حضور بلے شاہ فرماتے ہیں سیوڑنی میں دیوڑنی ودائی میں ساجن پائے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا بھی ان کو دلربا ملا تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا میں مجاہدے کر رہا تھا بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی بابا صاحب فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا تو مجھے نہ پیاس لگ گیا بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا بھائی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی کا جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی یہ پائی یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے میں انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے
میں نہیں پڑھنی کوئی، بس صبر کرنا ہے۔ وہ فرماتے میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن اب فرماتے ہیں آہستہ آہستہ نا جسم پہ ذوف غالب آ گیا، کمزوری ہو گئی، نقاہت غالب آ گئی۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو نہیں پڑھنا ہے، کوئی رنگ ہے اس میں۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈال لیں، اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، کولر میں پانی، فریج میں پانی، بازار پانی، راستے میں پانی۔ تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں، ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا۔ ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا۔ اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے، بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے۔ دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی ہے۔ لیکن کیا ہے حضرت جی، جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی، میرے کل تے ہے ہی کل جی، میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا ہوں۔ نہ بھائی خدا کا نام نہ اس طرح بول، تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی، کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تے بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے، وہ کی ہویا ہے میں نے دیتا ہی کھ نہ۔ اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان ہلاپنا شروع کی، جی میں نے تے رب نے دیتا ہی کھ نہ۔ آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا، فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے۔ نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی ویل ہے 40 ہویا دوجی کٹ دینا۔ نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا، آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کاٹ کے دے دے 40,000، 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا۔ کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ گل ہے تو بہت گھاٹے دا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے، وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے ہے۔ غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے۔ جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت، اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے۔ شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے۔ ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تو شکر کر اسی تیرا اور بتا دیں گے۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو، جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو، کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو، کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کے طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی، قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشقت میں گزاری۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں اللہ قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو، اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ہے، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا
لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی. اب فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے. اب فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. اب فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا کھو تک لے آیا ہے نا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. اب فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. تو قربان جاؤں، اب فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. اب فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، اب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن. ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. اب فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا. اب فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، وہ جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا. کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ نسبت کی باریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤ، فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب عام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوتا ہے. جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے، تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے. فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ، یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین کھو تے آیا، پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تے پانی اتے آ گیا. ہن پانی اتے سی، فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی، آئے ہائے ہائے. تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا، جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے اور ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا، چرخی ہوگی، رسی ہوگا، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا، نہ ڈول پہ تھا، نہ چرخی پہ تھا. ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں حضرت، کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل نہیں آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے، اندر آیا کوئی نہیں، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی ہیں؟ اے میرے اللہ ولو آئے نہیں، وہ حضرت آج بھی آ سکتا ہے، کوئی آ گئے ہو تو صحیح نا بندہ. تو یقین والا تو آج سارا کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرو. پھر دیکھو حضرت جی ہر جگہ ہی وہ میں سائیں جی کی صاحب کو سنی، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی، ایک پریشانی ہوتی ہے
وہ رب کی طرف سے ایک پریشانی ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا. تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا. وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا، السلام علیکم جی. ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ وہ بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جے، کام بھی نہیں چلتا کوئی. وہ میں دوجے شہر چلا تو بعد دعا کری. فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چلا ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی. راز کی بات بتانی تھی نا. وہ اگے سرد کردا ہے حضور تسی دسیا جتھے جاؤ دیاں ہی بادشاہیاں نے، یہ تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلا ہے وہ رب نو ساڈا سلام آکھی. جی اتھے بھی وہی رب نہیں، آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے اتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی ہوئے اتھے ہی رب ہے تے پھر اتھے کی کرن چلا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا، پھر اتھے کی کرن چلا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا. وہ چلے انہوں منا لو پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے. تے جی حضرت انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مرضی ٹر جو پینے تک ہی جی انہوں مناؤ. یہ کرونا ورونا ٹھیک ہے وائرس ہے حضرت، لیکن حضرت جی دیکھو نا حضرت جی کیسا فکر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فکرے کی. یہ بندہ کیا کرے؟ میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا فکرہ کیا ہے جی. ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. وہ سنگیو وہ جڑا لبدا ہی نہیں ہے وہ دے نہ لڑیے کی یار. وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا لڑوں میں حضرت. ہاں اس کو بدلو حضرت جی. ہاں کیا ہے؟ ڈرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے. ہاں حضرت اپنے رب نو منانا ہے. ہاں یہ وقت توبہ کا وقت ہے حضرت، یہ وقت اپنے رب کو پکارنے کا وقت ہے. ہاں باقی اسی تے بے بس لوگ حضرت کی اختیار جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا حضرت، جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت اس سے کیا لڑیں حضرت، اس سے کیا لڑیں حضرت. اس لیے لڑن والی گل چھڑ دیو بھائی، لف جاؤ حضرت. ڈرن والی گل کرو کوئی میاں اپنے رب کو، ڈرن والی گل کرو. اپنا محاسبہ کریں حضرت، اپنے رب کو راضی کریں. پھر انشاءاللہ دیکھو پھر ستہ ہی کہہ رہے ہیں پھر نہیں انشاءاللہ کمی ہے. معافی مانگ کے تو دیکھو. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے، اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے. توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی. ہر آنکھ یا محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی. بہت بڑے ولی ہوئے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرماؤ. بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے. یہ ایسے مقربین میں سے تھے، لیکن کیا تھا اللہ کا قرآن ظاہر ہونا تھا. آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لوگ سادے تھے پہلے، لیکن کیا تھا تھے یقین والے. ان اسی پڑھ بڑھا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں ہے. بس نکتہ چینی ہے، بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے، لیکن تھے بڑے ماننے والے، تھے بڑے یقین والے. وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے گھر میں، جس کے مالک کے گھر میں نا رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. تھا وہ غلام، تھا وہ نوکر، لیکن یقین والا تھا. وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو دیکھ ہی تو دیکھ. یقین والا تھا. اس نے 4 دینار فقیر کو دیے، فقیر چلا گیا. عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے. آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو تو ہی بتا کیا دعا کروں. عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں، جس کا میں غلام ہوں نا میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے. دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے. باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویرے مشکل رہی نہ کہیں حضرت. ہاں بہت بڑے لوگ ہیں حضرت. وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما. تجھی دعا حضور جڑے 4 دینار دیتے نے نا میرے مالک دے، لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتھوں دیاں گا. دعا فرماؤ اللہ میں نے 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں اپی بھی رکھاں تے مالک نے واپس کر دیں. دعا کی تھی اللہ نے 10 گنا عطا کر. تیجی دعا عرض کی تھی بڑے خیر خواہ لوگ سن، ہن اسی خیر خواہ نہیں رہے. اسی کسی نو غلط حالت دیکھیے نا، غلط راہ چ ویکھیے
چنگا ہوا ہے، لیکن چلیا اے جو آن ڈے چنگا ہوا ہے تو یہی کہہ دے یا اللہ انہوں دے دے کر دعا، اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے، وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے، وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کریا کرو ایک دوسرے، یا اللہ جے مینوں مسجد چ آن دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے؟ یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے مالکا؟ یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے، تیرا کی جاندا ہے مالکا؟ دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے۔ بڑے خیر خواہ لوگ سن، عرض کی تھی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے، بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے، انہوں کئی بار موڑے ہے، احادیث سنائیاں نے، قرآن سنایا ہے، لیکن نہیں زور باز آندا ہے۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک نے ولیاں دی شان کی کہنی ہے، بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے۔ دعا تھی، اچھا چوتھی دعا عرض کردہ حضور چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی، اللہ آپ کی بھی، اللہ میرے مالک کی بھی، وہ جتنی حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی میری بھی اے دے مالک دی بھی، اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دے۔ وہ گھر چلا گیا، اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی، سارے انتظار کر کے جا چکے تھے، اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا، مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا، اس نے آگے سے حضرت منصور بن نمار کا نام لیا، حضور منو ماری ہونا، میں حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی دی مجلس واز کے بڑے یقین بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت، جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا نا تو تھم گیا، غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے، جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ، مہمان چلے گئے، میری بھی بے عزتی ہوئی، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بن نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا۔ حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں۔ اب وہ مالک کہتا ہے کیا دعا کروائی ہے، کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے، میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ من غلامی تو نجات عطا کر دے۔ مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا۔ اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے، ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے۔ خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے۔ اچھا تیسری دعا، حضور تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے، بہت اچھی ہیں آپ، بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں، لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں، اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، نہ پسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو، بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے۔ جو بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے، نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے کا پتہ ہے، نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے، یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے۔ تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی تو جا آج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے۔ اچھا چوتھی دعا کی کروائی؟ تو کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں ہے کروائی ہے، انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی، اللہ تاڑی بھی، اللہ میرے مالک دی بھی، اور جنہیں مجلس آئے بیٹھے ہیں نا اللہ سارے ان دی بخشش کر دی۔ اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا، کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا، اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے، چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے، چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ تو یہ روض الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ بندے وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، تو نے اسے آزاد بھی کر دیا، تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا، تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہے، تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا؟ جا تیرے غلام کو بھی بخشا، جا تجھے بھی بخشا، جا منصور بن نمار کو بھی بخش دیا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ چلے ہو وہ جو ساڑھے اختیار تھے تسی بھی تے کرو، پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت ہے۔ معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت، وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت، باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت۔ کرونا ٹپن دے دیو سارے معافی پھر کوئی نہیں مانگتا ہے حضرت۔ کرونا میڈیا پہ بیٹھو تو کرونا، خبریں سنو تو کرونا، وزیر اعظم کرونا، وزیر اعلیٰ کرونا،
डॉक्टर साहबान कोरोना, हर जगह कोरोना कोरोना रो रहे हो, ये क्यों नहीं कहते या अल्लाह माफ कर दे? भाई ये क्यों नहीं कहते यार, कोरोना कोरोना हर कोई टपन डे आता है, माफी क्यों नहीं मांगते उससे? क्यों नहीं उसको? और मैं हजरत, ये इमाम इब्ने जोजी ने इसको लिखा था। आप फरमाते तू किसी के घर चला गया, तू किसी अपने दोस्त के घर चला गया, तू अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया उससे मिलने के लिए। अब हुआ क्या, उसने अपने दरवाजे पे कुत्ता बांध रखा है, कुत्ता बड़ा खूनखार है, कुत्ता चीरने फाड़ने वाला कुत्ता है। अब वो तुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, तो क्या करेगा? कुत्ते से उलझेगा। जैसे हमारा एक नारा चल रहा है जी, डरना नहीं है लड़ना है, क्या तू कुत्ते से लड़ पड़ेगा? क्या तू कोरोना से लड़ पड़ेगा? तू लड़ लेगा कोरोना से? आप फरमाते हो उसका बेहतरीन तरीका ये है, भाई वो तेरे मालिक का कुत्ता है, तू उससे क्यों लड़ रहा है? तो अपने मालिक को, उसके मालिक को पुकार, जिसके घर तू गया है, जो तेरा अजीज है, जो तेरा दोस्त है, जो तेरा आशना है, जो तेरा जानने वाला है, उससे ना लड़, तू उसको पुकार। क्या होगा? वो आएगा और आके कुत्ते को एक दफा कहेगा ओए, बस। तो क्या होगा? वही कुत्ता जो पहले तुझे काटने को तैयार खड़ा था, जो तुझे चीरना भी चाहता था, जो तुझे फाड़ना भी चाहता था, क्या होगा? वो मालिक की एक आवाज पे चुप करके बैठ जाएगा। भाई ये कोरोना मेरे अल्लाह से ताकतवर नहीं है, इससे क्यों लड़ रहे हो? उसको पुकारो। इससे क्या लड़ोगे यार? इससे कौन लड़ेगा? इससे ना लड़ने की बातें करो हजरत, अपने अल्लाह को पुकारो। पुकार के तो देखो हजरत जी, कुरान करीम में अल्लाह कह रहे हैं, वो इंसान किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब से दूर कर दिया? क्यों नहीं तू हमें पुकार रहा? तू क्यों उसकी मदद पे बैठा है? क्यों तू WHO की तरफ देख रहा है? तू क्यों अमेरिका पे नजरें लगाए बैठा है कि पता नहीं जनाब कौन वैक्सीन बनाएगा और हमारा काम बन जाएगा? तू क्यों वैक्सीन पे नजर लगाए बैठा? क्या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं? क्या मैंने तुझे वो नबी नहीं दिया जो आलमीन के लिए रहमत है? क्या तू अमेरिका पे नजरें लगाए बैठा है? क्यों तू उनकी वैक्सीन का मुंतजिर है? आ मेरे घर में आके पुकार, मैं वैक्सीनों से बेनियाज हूं, मुझे नहीं उसकी जरूरत। मेरी एक रहमत की आवाज चलेगी, कोरोना का नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं फिर कहूंगा हजरत, जो परहेज बताए जा रहे हैं करो, लेकिन हजरत जी जो असल काम है वो यही है हजरत जी, उसको पुकारो। इस कुत्ते से ना लड़ो, तुम नहीं लड़ सकते इस कुत्ते से, ये लाशों के ढेर लगा देगा, ये अंबार लगा देगा लाशों के, इससे ना लड़ो। बल्कि क्या है, इसके मालिक को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो हजरत। मायूसी गुनाह है हजरत, मायूस नहीं होना हजरत जी, अपने अल्लाह को पुकारना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने भी ग्लव्स पहन रखी है, ठीक है जी, जो परहेज। और मैं उस दिन दावत इस्लामी के मुफ्ती हैं हजरत मौलाना मुफ्ती असगर अली अत्तारी मददुल्लाह, उनका क्लिप सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही और बात मुझे पसंद भी उनकी है। अब फरमाते हैं भाई ठीक है, हम कहते हैं जी अल्लाह है, लेकिन बंदा हेलमेट ना पहने और कहे जी अल्लाह है, ठीक है, बंदा सीट बेल्ट ना लगाए और कहे जी अल्लाह है। नहीं, हेलमेट भी पाना है, बेल्ट भी लानी है, मास्क भी पाना है भी पाना है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह है। अपने अल्लाह पे यकीन है। बाकी हजरत जी उसके रंग है, वो जो चाहे सो क्या करे। बस हजरत यही पैगाम है बुजुर्गों का, मौत का एक दिन मुकर्रर है। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां फजल करी रब साइयां। हजरत भाई सब ने अपनी मौत पे मरना, किसी ने किसी के पे नहीं मरना। मैं उस दिन भी किबला फिर मुर्शिद मौजूद थे मेरे, मुझे याद है मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने ना मोहम्मद अयूब उनका नाम है, मुझे दिखाया भी उन्होंने याद, उन्होंने ID कार्ड बनवाया, तो जीन्स जो है ना नाम मोहम्मद अयूब, वल्दियत भी उनकी ठीक लिखी थी, जहाँ लिखना था जीन्स में मर्द, तो वहाँ गलती कर गया कंप्यूटर, तो क्या लिख दिया औरत। ठीक है जी, ये गलतियाँ हम करते हैं गलतियाँ, लेकिन कुर्बान जाऊँ इधर गलती होती है हजरत, उधर गलती नहीं होती है। कि ये नहीं जी उसने जाना था तो गलती लग गई तो वो चला गया, नहीं हजरत, जिसके लिए हुक्म होगा हजरत उसी ने जाना है, और जाने का वक्त मुकर्रर है, ना पहले ना बाद। इसलिए इस गुफ्तगू को छोड़ दें, ये हो गया वो हो गया। और मुझे अपने मीडिया पे भी हैरानगी है कि मायूसी फैलाई जा रही है। वो जी आज पंजाब में इतने मर गए, आज जनाब सिंध में इतने मर गए, जनाब आज बलूचिस्तान में इतने मर गए। ओ खुदा के बंदो, इस बात को छोड़ो और इस आयत का प्रचार करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हजरत भाई इसमें तो फलाह नहीं है कि रोज लोगों को बताया जाए कि आज पंजाब में कितने मरे या आज जनाब बलूचिस्तान। भाई इस तरह तो मायूसी पैदा की है, इस तरह तो लोगों पर खौफ का गलबा आ जाएगा। ये ना बताओ, बल्कि ये बताओ जाओ अपने रब बगे लिफो, अल्लाह बड़ा माफ करना है। जाओ जाके अपने रब को मनाओ, जाओ जाके अपने रब को पुकारो। आखिरी बात बस मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ये बड़ा माफ करने, ये बनी इसराइली रिवायत है। और हजरत आज मीडिया पे एक और भी फतूर चलने, अजीब कहानियां, अजीब भाई
لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا شکر ہے، یہ دلوں کو تقویت دینے والی باتیں ہیں حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جیسے آج ہم پہ ایک معاملہ بن گیا، یہ خود آیا یا اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا، جو بھی ہے حضرت ٹھیک ہے، آ گیا تو سو آ گیا، کیا کریں گے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام